رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول النبی اما بعد۔ میرے بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، ہمارا آج کا موضوع ہے محرم کو محرم کیوں کہتے ہیں۔ تو میرے بزرگوں، دوستوں، لغت کے اعتبار سے محرم کے معنی معظم، محترم اور معزز کے ہیں، کیونکہ یہ مہینہ اعزاز، احترام اور عظمت اور فضیلت والا مہینہ ہے، اس لیے اس مہینے کا نام محرم رکھا۔ قرآن کریم میں اللہ جل شانہ فرماتے ہیں ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلک الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم۔ مہینوں کی گنتی اور شمار اللہ کے نزدیک 12 مہینے ہیں اللہ کی کتاب میں، جس دن اس نے پیدا کیے تھے آسمان اور زمین، ان میں 4 مہینے ادب کے ہیں، یہی ہے سیدھا دین، تو ان میں اپنے اوپر ظلم مت کرو۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ان الزمان قد استدار كهيئته یوم خلق اللہ السماوات والارض والسنة 12 شهرا منها 4 حرم 3 متوالیات ذو القعدۃ وذو الحجۃ والمحرم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر اپنے خطبہ میں فرمایا کہ اس وقت زمانہ کی وہی رفتار ہے جس دن اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا تھا، یعنی اب اس کے دنوں اور مہینوں میں کمی زیادتی نہیں ہے جو جاہلیت کے زمانے میں مشرک کیا کرتے تھے، اب وہ ٹھیک ہو کر اس طرز پر آ گئی ہے جس پر ابتدا اور اصل میں تھی، لہٰذا 1 سال 12 مہینے کا ہوتا ہے، ان میں 4 مہینے حرمت و عزت والے ہیں، جن میں 3 مہینے مسلسل ہیں، یعنی ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم، اور 1 رجب کا مہینہ ہے جو کہ جمادی الاخریٰ اور ماہ شعبان کے درمیان آتا ہے۔ مذکورہ آیت مبارکہ اور حدیث شریف سے معلوم ہوا کہ قمری مہینوں کی جو ترتیب اور ان مہینوں کے جو نام، یعنی محرم، رجب، ذی قعدہ، ذی الحجہ، اسلام میں معروف و مشہور اور رائج ہیں، وہ انسانوں کے اپنے بنائے ہوئے نہیں ہیں، بلکہ رب العالمین نے جس دن آسمان و زمین پیدا کیے تھے اسی دن یہ ترتیب اور یہ نام اور ان کے ساتھ خاص مہینوں کے خاص احکام بھی متعین و طے فرما دیے تھے۔ ان احکام کو ان مہینوں کے مطابق رکھنا یہی دین مستقیم ہے، اور ان میں اپنی طرف سے کمی زیادتی اور ترمیم و تبدیلی کرنا دراصل فہم و طبعیت کے ٹھیڑا ہونے کی علامت و نشانی ہے، اور ان مہینوں میں ان متعینہ احکام و احترام کی خلاف ورزی کرنا اللہ تعالیٰ کی فرمان برداری کو چھوڑ دینا ہے، خاص کر کوئی گناہ کرنا اور عبادت گزاری میں کوتاہی کرنا، یہ اپنے اوپر ظلم ہے۔ تمام انبیاء علیہ السلام کی شریعتوں میں سال کے 12 مہینے مانے جاتے تھے، اور ان میں سے 4 یعنی ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب کے مہینے بڑے مبارک اور فضیلت و عظمت، ادب و شرافت، اعزاز و اکرام اور احترام والے مہینے سمجھے جاتے تھے۔ تمام نبیوں کی شریعتیں اس بات پر متفق ہے کہ ان 4 مہینوں میں ہر عبادت کا ثواب زیادہ ہو جاتا ہے، اور ان مہینوں میں کوئی گناہ کرے تو اس کا عذاب اور وبال بھی زیادہ ہوتا ہے۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلی شریعتوں میں ان مہینوں کے اندر جہاد و قتال بھی منع تھا، اور ان 4 مہینوں کو عربی زبان میں اشہر حرم یعنی عظمت و احترام والے مہینے کہا جاتے ہیں۔ ان 4 مہینوں کو عظمت اور احترام والے مہینے 2 وجہ سے کہا گیا ہے۔ ایک تو اس وجہ سے کہ ان مہینوں میں جہاد و قتال حرام تھا، دوسرے اس وجہ سے کہ یہ مہینے عظمت و فضیلت اور ادب و شرافت والے ہیں، ان کا احترام ضروری ہے، اور ان مہینوں میں عبادت کا ثواب زیادہ ملتا ہے۔ ان دونوں حکموں میں سے پہلا حکم یعنی جہاد و قتال کا منع ہونا، یہ تو ہماری اسلامی شریعت میں منسوخ اور ختم ہو گیا ہے، اور اب ان مہینوں میں جہاد و قتال جائز ہے۔ اور دوسرا حکم یعنی ادب و احترام اور عبادت کا احترام اب بھی اسلام میں بھی باقی ہے۔ جس طرح امام ابو بکر جساس رحمہ اللہ اپنی تفسیر احکام القرآن میں فرماتے ہیں کہ ان متبرک مہینوں کا خاصہ یہ ہے کہ ان میں جو شخص کوئی عبادت کرتا ہے اس کو بقیہ مہینوں میں بھی عبادت کی توفیق اور ہمت ہوتی ہے۔ اسی طرح جو شخص کوشش کر کے ان مہینوں میں اپنے آپ کو گناہوں اور برے کاموں سے بچا لے تو باقی سال کے مہینوں میں اس کو ان برائیوں سے بچنا آسان ہو جاتا ہے۔ اس لیے ان مہینوں سے پیدا نہ اٹھانا ایک عظیم نقصان ہے۔ خلاصہ ہے کہ محرم کا مہینہ اسلامی سال کے 4 متبرک محترم مہینوں میں سے ہے جس کی سب مسلمانوں کو قدر کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں کو توفیق عطا فرمائے کہ اس محرم مہینے کی قدر کرے اور اس مہینے کو اللہ کی عبادت میں گزار دے، اور ہر مسلمان اپنے آپ کو گناہ سے بچائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔